السلام علیکم۔ شازیہ اور ساجد کی محبت بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہیں وہ یہ سٹوری مکمل سنیں، اس سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ایک دلی طور پر گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے گا۔ آئیے سنتے ہیں ساجد کی زبانی۔ ساجد کہتا ہے کہ میں جیسے ہی کمرے میں گیا، شازیہ میری پیاری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا، شکر ہے کہ آپ آ گئے، مجھے پیزا کھانا ہے، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، جاؤ نہ لے کر آؤ پیزا میرے لیے۔ میں نے کہا کہ میری جان، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ 11 بج رہے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ کیا ہوا، جاؤ نہ جا کر لے کر آؤ پیزا میرے لیے، مجھے پیزا کھانا ہے۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ امی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو دبا رہی ہیں۔ انہیں گھٹنوں میں شاید بہت زیادہ درد تھا، لیکن میں نے ان کو دیکھا اندیکھا کر دیا اور اپنی موٹر سائیکل نکالنے لگا۔ امی نے کہا کہ بیٹا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ امی، شازیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا، تو میں اس کے لیے پیزا لینے جا رہا ہوں۔ امی نے لمبی سانس لی اور کہنے لگی کہ اس کو دوائی لا دو، اس سے بہتر ہے۔ پھر امی کہنے لگی کہ اچھا اگر جا ہی رہے ہو تو میرے لیے گھٹنوں کے درد کی کوئی اچھی سی دوا لیتے آنا، بہت تکلیف میں ہوں، رات رات بھر اس درد سے جاگتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے آؤں گا۔ جب پیزا کی دکان پر پہنچا تو وہاں مجھے اپنا پرانا دوست مل گیا۔ اس سے گپ شپ کرتے اتنا ٹائم گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا، اور پیزا لے کر میں گھر آ گیا۔ امی کی دعائی یاد آئی رستے میں، لیکن میں نے سوچا کہ اب کل لے آؤں گا، گھر جاتا ہوں، میری بیوی شازیہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پیزا لے کر گھر آیا، امی نے لنگڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں نے بائک ایک طرف کھڑی کی اور میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ امی نے پوچھا کہ بیٹا میری دوائی نہیں لائے؟ میں نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ او ہو امی، میں تو بھول ہی گیا، اور کہا کہ امی آپ سو جائیں، میں آپ کو کل دوائی لا دوں گا، وقت کم تھا اسی لیے یاد نہیں رہا۔ امی کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو، کل لے آنا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، میں نے اپنی بیوی شازیہ کو پیزا دیا، وہ پیزا کھانے لگی اور میں موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ ایسے ہی ہم لوگ کچھ دیر جاگتے رہے، پھر ہم لوگ سو گئے۔ امی پوری رات درد سے روتی رہیں اور میں بے خبر سوتا رہا۔ ایسے ہی میں روز دوائی بھول جاتا اور امی کو میں اگنور کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور میں دن بدن امی سے دور ہوتا گیا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں امی کا ہفتے میں ایک آدھ بار حال پوچھتا۔ امی کے کمرے میں کب جانا ہوتا تھا میرا بڑا بھائی بھی امی سے ملنے نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں میں اتنا خوش تھا کہ اسے امی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ امی اکثر پوچھتی تھی کہ بیٹا تمہارے بڑے بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بہت پریشان ہے آج کل، میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس کے بال بھی بڑے ہوئے ہیں، داڑھی بھی بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے، اس کا حال پوچھ لیا کرو، مجھے اس کی بڑی فکر رہتی ہے، اس کا حال پوچھ لیا کرو اور مجھے بتا دیا کرو کہ وہ کیسا ہے، سب خیر تو ہے نا؟ پھر وہ اونچی اونچی دعائیں دینے لگی، اللہ میرے بچوں کی مشکل آسان فرما۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ امی اس کو آپ کی ذرا پرواہ نہیں، آپ کا سارا خرچ تو میں نے اٹھا رکھا ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کے ہی گیت گاتی رہتی ہو۔ اگر اتنا پیار کرتا ہے تو رکھتا آپ کو اپنے پاس۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ امی بولی کہ بیٹا وہ پریشان ہوگا، وہ اپنی پریشانی کب کسی کو بتاتا ہے، اسی لیے وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ وہ اور پریشان، وہ تو بالکل خوش ہے، اور آج کل اس نے اپنے سالے کو نئی بائک بھی دلائی ہے، وہ بھی 1.5 لاکھ روپے کی۔ امی چپ ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، امی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی گئی، لیکن میں کب توجہ کرتا تھا امی کی طرف۔ دن گزرتے گئے، میرے آفس والوں نے دوسرے شہر میں میرا تبادلہ کر دیا، مجھے وہاں انہوں نے گھر کے ساتھ ساتھ گاڑی کی بھی آفر کی۔ میں بہت خوش تھا۔ گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی شازیہ کو بتایا، وہ خوشی سے جھومنے لگی۔ امی نے جب ہمارا شور سنا تو وہ آہستہ آہستہ ہمارے کمرے میں آئیں اور کہنے لگی کہ بیٹا کس چیز کا شور ہے؟ میں نے کہا کہ امی میرا تبادلہ ہو گیا ہے دوسرے شہر میں، وہاں مجھے گھر کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی ملی ہے۔ امی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ خیر کرے، اچھا شازیہ بیٹا میرے کپڑے بھی نکال کر پیک کر دینا۔ میں نے امی کی جب یہ بات سنی تو بولا کہ امی آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، صرف میں اور شازیہ جائیں گے۔
آپ کو بعد میں دیکھوں گا، اگر مناسب ہوا تو بلا لوں گا۔ اب آپ ایسا کریں کہ آپ بڑے بھائی کے پاس چلی جائیں، اب وہ بھی تو آپ کی ذمہ داری اٹھائی نا، اتنے سالوں سے میں اٹھا رہا ہوں آپ کی ذمہ داری۔ امی کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا۔ اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، اپنے بڑے بھائی کے گھر چھوڑاؤ۔ میں امی کے لہجے کا درد محسوس ہی کب کر پایا تھا۔ کانپتا ہوا جسم، بے بس لہجہ اور چہرے کی مایوسی سب کو نظر انداز کرتا چلا گیا۔ میں نے کہا کہ شام کو چھوڑ آؤں گا۔ امی نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا۔ امی شاید بہت روئی تھی اس دن، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ میں امی کو لے کر بائی کے گھر چلا گیا۔ بائی نے ہمیں دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ بائی، امی آج سے آپ کے ساتھ رہیں گی۔ بائی ایک دم چپ، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا کیوں، تم تھک گئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں دراصل جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، وہاں ہماری اپنی پرائیویسی بھی ہوگی، امی وہاں کیا کریں گی؟ اب یہ آپ کے پاس رہیں گی۔ بائی امی کی طرف دیکھ کر بولا ہاں، اب یہ بوجھ تم میرے اوپر ڈال کر چلا جا، میں خود بہت تنگ ہوں، تو ایسا کر کے امی کو ساتھ لے جا، یہاں مت چھوڑ۔ بابی بھی غصے میں بولی کیوں، تیری بیوی سنبھالتے سنبھالتے تھک گئی ہے جو تو یہ بوجھ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو؟ ہم تو خود بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بائی میں ہر مہینے امی کا خرچہ بھیج دوں گا۔ امی یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کیوں میری وجہ سے جھگڑتے ہو؟ مجھے یتیم خانے چھوڑاؤ، میں وہاں رہ لوں گی، تم دونوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میری زندگی ہی کتنی رہ گئی ہے، میں وہاں کاٹ لوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اینڈ ضرور دیکھیے گا۔ یہ کہتے کہتے امی سینے کو ہاتھ سے ملنے لگی، جیسے دل پر بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی ہوں، اور کچھ ہی دیر میں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑی۔ ہم سب امی کی طرف لپکے، امی کو ایمبولنس میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی بولا کہ سیریس کیس ہے، بس آپ دعا کریں۔ ہم دونوں بھائی تڑپ کر رونے لگے، کیونکہ یہ سب ہماری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے بے صبری سے انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر آیا۔ اس نے جو بتایا وہ ہمارے پیروں تلے زمین نکال کر لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہماری امی ہمیں چھوڑ کر بہت پرسکون جگہ پر پہنچ چکی تھی، جہاں سے ہم ان کو تنگ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی اب وہ ہمارے اوپر بوجھ تھیں۔ ہم نے اپنی جنت گنوا دی۔ اپنی جنت کو گنوا کر انسان کیسے پرسکون رہ سکتا ہے؟ دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا، کہیں سکون نہیں ملتا، کوئی اپنا نہیں لگتا، نہ تو کوئی اب ہمارے گھر آنے کا انتظار کرتا ہے اور نہ ہی کوئی دعا کرنے والا ہے۔ ہم ایسے بد نصیب اولاد ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو بوجھ سمجھا، ماں کے لیے نہ گھر میں جگہ رکھی نہ دل میں۔ لعنت ہو ہم جیسی اولادوں پر جنہیں اپنے ماں باپ بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے میں ذلیل ہوا اور میرا بھائی بھی۔ میری نہ نوکری رہی، نہ گھر رہا، نہ پیسہ، نہ سکون۔ سکون کی تلاش میں اپنی ماں کی قبر پر روز جاتا ہوں، خوب معافیاں مانگتا ہوں ان سے، پر وہ آواز ہی نہیں سنتی، وہ معاف ہی نہیں کرتی۔ خدا کے لیے میری طرح جیسے میں نے اپنی ماں کو نہ وقت دیا اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھا، نہ ان کی خدمت کی، نہ ان کی خوراک اور دوائی کا خیال کیا، الٹا بوجھ سمجھ کر جان چھڑانی چاہی، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اپنے ماں باپ کی زندگیوں میں ہی ان کی قدر کر لو، بعد میں میری طرح سوائے پچھتاوے اور شرمندگی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔